گل محمد، تمہاری بیٹی غازان خان کے نکاح ونی ہو کر جائے گی۔ جرگے کا فیصلہ سنایا گیا۔ پھر ایک شخص فاتح ٹھہرا اور ایک کمزور باپ اپنی بیٹی پر بیٹے کو فوقیت دیتے اپنی بیٹی کو بھیٹ چڑھا گیا۔ سالوں سے چلتی ریت جس نے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی، آج پھر دہرائی گئی، اور وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر لڑکی اپنے باپ کی کمزرفی کو دیکھتی رہی۔ آنسو آنکھوں سے بہنے کو انکاری تھے۔ وہ کس کس بات پر روتی؟ اپنے بھائی کے کیے گئے ظلم پر، اپنے باپ کی کمزرفی پر، یا پھر اپنی قسمت پر؟ یا اس بات پر کہ ماتم گناہ ہوتی کہ اسے جس شخص کے حوالے کیا جا رہا تھا وہ اپنی دماغی صحت کے سبب مشہور تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا غازان خان دماغی مریض ہے۔ چلو بیٹا، نکاح میں دیر ہو رہی ہے۔ گل محمد پتھر کی مورت بنی فریحہ کے نزدیک آتے بے حسی سے بولے، نکاح نہیں بابا، یہ کہیں میری موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ فریحہ اسپاٹ لہجے میں گل محمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ گل محمد لب بھیج گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں غازان خان کی آمد کا شور گونجا۔ فریحہ نے نظریں اٹھائیں تو سامنے دیکھا سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بھورے بالوں والا لڑکا اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ پٹھانی نقوش میں سرخیاں گلی ہوئی تھی، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط توانا سینہ، اسے دیکھتے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ دماغی مریض ہے۔ فریحہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو فارس خان کے نزدیک آتے مسکرایا تھا۔ فارس خان اس کا ہاتھ سختی سے جکڑے اسے لیے قاضی صاحب کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی پلوں کی بات تھی، وہ یکفک اس شخص کی جانب دیکھے گئی تھی اور قبول و ایجاب کا مرحلہ مکمل بھی ہو گیا تھا۔ وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ چلو لڑکی، فارس خان اس کے نزدیک آتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ان کی آواز فریحہ کو ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ فریحہ نے چونکتے ان کی جانب دیکھا جو اس کے منتظر تھے۔ اس نے ایک نگاہ گل محمد پر ڈالی جو نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فریحہ کا دل کیا آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگے، لیکن ان کا کیا گیا ستم اسے قدم جکڑ گیا تھا۔ فریحہ نے نگاہیں پھیرتے فارس صاحب کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ گل محمد بیٹی کی اس بے رخی پر اپنی نم آنکھیں صاف کر گئے۔ بیٹے کو بچاتے بچاتے وہ بیٹی کی قربانی دے گئے تھے۔ بیٹی کا خفا ہونا جائز تھا۔ حویلی کے وسیع پورچ میں گاڑی رکی تھی۔ فریحہ سر سے ڈھلکتی چادر کو سنبھالے گاڑی سے اتری۔ اس کا اترنا ہی تھا کہ یکلخت وہاں ڈھول بجتے اسے حواس باختہ کر گئے۔ فریحہ نے حیرت سے اطراف میں موجود آدمیوں کو دیکھا جو ڈھول کی تھاپ پر بجا رہے تھے۔ ابھی اس حیرت سے نہ سنبھلی تھی کہ اپنے وجود پر گرتی گلاب کی پنکھڑیاں اسے مزید حیرت سے دوچار کر گئیں۔ فریحہ نے حیرت کی زیادتی سے پھیلی نگاہیں لیے دروازے پر کھڑی عورتوں کی جانب دیکھا جو لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے پہلو میں موجود فارس صاحب کی جانب دیکھتے وہ حیرت زدہ سی مستفسر ہوئی۔ آ جائیں خانی، آپ کے استقبال میں کیا گیا ہے یہ سب۔ لاٹھی کے سہارے چلتی عمر دراز خاتون اس کی جانب بڑھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فریحہ حیرت کا بن بنی ان سب کی جانب دیکھے گئے۔ اسے تو لگا تھا یہاں اس کے آتے ہی اسے مارا جائے گا، اس پر ظلم ڈھایا جائے گا، موت کا بدلہ اسے مار دے، اس کے وجود کو زخموں سے چور کرتے لیا جائے گا، لیکن یہاں تو کایا ہی پلٹی ہوئی تھی۔ بی جان کے ساتھ آگے بڑھتے وہ حویلی میں داخل ہوئی تھی جہاں سامنے ہی حویلی کے باقی افراد موجود تھے۔ فارس صاحب بھی ان کے ہم قدم ہی تھے۔ بہو گھر آ گئی ہے رخسانہ، دعوت کا اہتمام کرو۔ فارس صاحب کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ فریحہ تو بے یقینی میں مبتلا تھی۔ اس گھر کے افراد جس قدر خوش تھے، معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں کسی کی موت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جتنا بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے خانی بی جان۔ رخسانہ بیگم فریحہ کے نزدیک آتے اس کی بلائیں لیتے گویا ہوں۔ آخر غازان کی پسند ہے، کیسے نہ لاکھوں میں ایک ہو۔ بی جان کا لہجہ فخریہ تھا۔ لالا کی پسند تو لاکھوں میں ایک ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جان ہو، چیز ہو یا انسان۔ اس قدر پیاری بھابھی کے لیے تو میں لاکھوں بار مرنے کو تیار ہوں۔ صوفے پر بیٹھے عمر خان کی آواز سنتے فریحہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ جس شخص کے قتل کے بدلے اسے غنی دیا گیا تھا وہ شخص زندہ صحیح سلامت تھا۔ فریحہ کو لگا کہ اس کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی، یہ اصلیت نہیں ہو سکتی۔
یہ ایک خواب تھا، حقیقت میں ایسا کچھ ممکن تھا ہی نہیں۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عمر کو دیکھتے وہ اپنے حواس کھوتے زمیں بوس ہوئی تھی، اور تمام حویلی کے مکینوں کی جان ہتھیلی پر آن سجی تھی۔ دبتے سر کو 2 انگلیوں کی مدد سے دباتے وہ اپنی آنکھیں نیم واہ کھولتے اپنے انتہائی نزدیک بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ سیاہی میں لپٹا وجود دھندلا تھا، وہ واضح نہ دیکھ پائی تھی۔ فریحہ نے آنکھیں بند کرتے کچھ پل بعد کھولی۔ آنکھوں کے آگے چھائی دھند ہٹتی چلی گئی۔ قریب بیٹھا شخص غازان خان تھا، وہی غازان خان جس کے پاگل پن سے پورا گاؤں واقف تھا۔ فریحہ کرنٹ کھاتے اٹھی، نظریں اطراف میں سفر کرنے لگی۔ حویلی کا ہر مکین وہاں موجود تھا، لیکن فریحہ کی نگاہیں تو دیوار سے ٹیک لگائے کسیانی ہنسی ہنستے عمر پر جا ٹھہری تھی۔ یہی شخص تو تھا جس کے قتل کا الزام اس کے بھائی پر لگاتے اسے ونی جیسے فرسودہ رسم کی بھیڑ چڑھایا گیا تھا۔ تم زندہ ہو؟ کپ کپاتے بے یقین لہجے میں کہتے وہ غازان کی سرخ قہر برساتی نگاہوں کا مرکز عمر کو بنا گئی۔ عمر کی مسکراہٹ سمٹی، غازان کی سرخ نگاہوں کو خود پر ٹکے دیکھ وہ تھوک نگلتے تیز قدموں سے کمرے سے فرار ہوئے۔ اسے جاتا دیکھ فریحہ نے اپنے پہلو میں موجود غازان کی جانب دیکھا، جس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تم تو پاگل نہیں؟ آخر ہو کیا رہا ہے یہاں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ جس طرح وہ خوبرو شخص اس کے پہلو میں بیٹھا اسے محبت سے لبریز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے پاگل ہونے کا گمان کرنا ہی بے وقوفی تھا۔ وہ اپنے بال جکڑے چیخ اٹھی، خانی آپ آرام کریں، آپ کو تمام حقیقت بتا دی جائے گی۔ مردانہ گھمبیر لہجہ غازان خان انتہائی محبت سے کہتے اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، جس قتل کے عوض میں غنی ہو کر آئی ہوں وہ مقتول میرے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ جس شخص سے میرا نکاح کروایا گیا، جس شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دماغی مریض ہے، وہ میرے پہلو میں بیٹھا مجھے آرام کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اور استقبال، ونی میں آئی عورت کا یوں استقبال تو نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک دم ہسیانی سی ہوتی غازان کا ہاتھ جھٹکتے بیڈ سے اترتے بلند آواز میں گویا ہوئی تھی۔ دماغ کی رگیں پھٹنے کے نزدیک تھیں، ڈھیروں سوالات الجھنیں اس وقت اسے جکڑی ہوئی تھی۔ غازان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا، باقی سب بھی متفکر نگاہوں سے فریحہ ہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ونی میں آئی عورت نہیں ہیں آپ، میرے نکاح میں آئی ہوئی عورت ہے، غازان خان کے نکاح میں آئی عورت، اور غازان خان کی خانی کا استقبال یوں ہی کیا جاتا ہے۔ غازان اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے نزدیک آتے، اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس کے چہرے پر جھکتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ فریحہ اس کے کاندھے تک بمشکل آ رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھنے کے لیے اسے سر اونچا کرنا پڑ رہا تھا۔ نیلگوں آنکھیں سبز کائی سی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یہ تصادم دھڑکنوں کو ساکت کر دینے والا تھا، سانسوں کو سینے میں کہیں خاموشی سے دبا دینے والا۔ تم پاگل نہیں ہو؟ اس شخص کے الفاظ، اس کی آنکھیں، اس کا ہر انداز جاذبیت رکھتا تھا۔ وہ تو پاگل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ غلط، میں پاگل ہوں لیکن آپ کے عشق میں۔ اس کے سوال پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی غازان کے لبوں پر۔ وہ اسے غلط گردان کرتا اپنے لفظوں سے اسے دھچکا دے گیا۔ عشق؟ فریحہ نے وہ لفظ دہرایا جس کے وجود میں سنسنی سی دوڑاتے اسے ساکت کر گیا تھا۔ نیلی نگاہیں حیرت سے پھیلی۔ یہ لفظ اس قدر طاقت خود میں رکھتا تھا کہ اچھا خاصے انسان کی سمجھ بوجھ بھلا دے۔ وہ تو ویسے ہی صبح سے اپنے ساتھ درپیش آتے واقعات کے سبب پاگل ہونے کے در پر تھی۔ ہاں، عشق، بچپن کا عشق۔ غازان کو اس کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ غازان کا دل زور و شور سے دھڑکتے پہلو سے نکلتے اس لڑکی کے قدموں تلے بچھ جانے کو تیار تھا۔ یا الہی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی 27 سالہ زندگی میں کبھی میں اس قدر الجھن کا شکار نہیں ہوئی۔ باتوں کو مت الجھاؤ، مجھے سچ بتاؤ، کیوں جھوٹ گڑھا؟ کیوں میرے بھائی پر قتل کا الزام لگایا؟ ہوش میں آتے وہ اس شخص کی سبز جادوئی اسیر کر دینے والی نگاہوں سے نظریں ہٹاتے اپنے سر کو جکڑے سوال گو ہوئی۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ غازان خان کی بچپن کی منگ اس کے نام ہو سکے۔ کوئی اور راہ جو نہیں بچی تھی۔ غازان عام سے انداز میں کہتے کاندھے اچکا گیا۔ فریحہ کا دل کیا کہ اب وہ چیخ چیخ کر رو دے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ بچپن کی منگ؟ کب؟ کیسے؟ وہ تو اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی۔ آنکھوں میں لبالب نمکین پانی جمع ہوا۔ میں تمہیں نہیں جانتی،
میں تو تمہارے نام سے بھی آج واقف ہوئی ہوں، پھر کیسے بچپن کی منگ ہو سکتی ہوں میں تمہاری؟ فریحہ نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ آپ کو یاد نہیں، کیونکہ آپ کو احساس نہیں کروایا گیا، باور نہیں کروایا گیا کہ آپ غازان خان کی ملکیت، اس کی امانت ہے۔ مجھے یاد ہے سب، کیونکہ بچپن سے میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام سنتا آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ فریحہ شاہ غازان خان کے نام سے منسوب ہے۔ غازان کا لہجہ اب سرد تھا۔ غازان بس کریں، وہ بچی سوالوں سے الجھتے اب رو دینے کے در پر تھی۔ حقیقت سے ناآشنا ہے، آپ کی تمام باتیں ان کے سر سے گزر رہی ہیں اس وقت۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے انہیں ماضی سے روشناس کروایا جائے۔ بی جان جو اتنی دیر سے خاموش سب دیکھ رہی تھی، فریحہ کا نم لہجہ بھرائی آنکھیں دیکھتے بول اٹھی۔ غازان نے سر کو خم دیا۔ فریحہ نے سوالیہ نگاہوں سے بی جان کی جانب دیکھا، جو اس کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر بیٹھتے ماضی کے ورق پلٹتے کئی سال پیچھے لے گئی تھی۔ ماضی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس وقت جشن کا سما تھا۔ فارس خان اپنے جگری یار گل محمد کے سینے سے لگے اس کے گھر ننھی پری کی آمد کی مبارکباد دے رہے تھے۔ شمشیر خان کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرے غازان کی دلہن آ گئی گل محمد، اب سے تمہاری بیٹی ہماری امانت۔ شمشیر خان کے کہنے پر گل محمد بھیگی نگاہوں سے مسکراتے ان کے ساتھ موجود 7 سالہ غازان کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ کی ہوئی داجی، میری بیٹی اب سے غازان خان کی ہے۔ غازان خان کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے، سچ چاچو؟ نیلی آنکھوں والی گڑیا میری ہے؟ غازان کی نگاہیں الوہی چمک سے پر ہوئیں۔ وہ حیرت زدہ سا بولا، ابھی تو دیکھ کر آیا تھا وہ نیلی آنکھوں والی اس چھوٹی سی گڑیا کو، جسے چھونے سے بھی وہ ڈر رہا تھا۔ اس قدر نرم و ملائم جو تھی، کہیں اسے درد نہ ہو، اس سبب وہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی ہچکچا رہا تھا۔ سچ بھتیجے، اب سے وہ تمہاری۔ محمد صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوئی، سب اس کی حیرت پر ہنس دیے تھے۔ غازان خان خوشی سے جگمگاتا چہرہ لیے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب جب وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا اس کی تھی تو اسے اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ برسوں سے شاہوں اور خانوں کی دوستی چلی آ رہی تھی، ساتھ جڑے گاؤں جہاں زندگی ایک جنت سا گمان کرتی تھی۔ عدل و انصاف سے کام لینے والے سردار جو ذرا سی بھی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شمشیر خان کی 2 اولادیں تھیں، بڑے بیٹے فارس خان جن کی زوجہ رخسانہ بیگم تھی اور ان کی ایک اولاد تھی سبز کائی آنکھوں والا غازان خان، جبکہ چھوٹے بیٹے مجتبیٰ خان جن کی بیگم اسما بیگم تھی، اور اللہ نے انہیں بھی ایک ہی اولاد سے نوازا تھا، عمر خان جو غازان خان سے 5 سال چھوٹا تھا۔ شمشیر خان کی گہری دوستی ازمیر شاہ سے تھی۔ ازمیر شاہ کی وفات کے بعد ان کی دوستی کا اثر ان کے بیٹوں پر ہوا، اور وہ سالوں سے چلتی دوستی کو نبھا رہے تھے کہ اسی دوستی میں پھوٹ ازمیر خان کے داماد حسن شاہ نے ڈالی تھی۔ ازمیر شاہ کی بھی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی حسنہ شاہ تھی جن کی شادی ان کے تائزاد کزن حسن شاہ سے ہوئی تھی، جو طبیعت کے لحاظ سے خود پسند تھے۔ فارس خان اور محمد صاحب کی گہری دوستی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ چھوٹے بیٹے محمد صاحب تھے جو اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محمد صاحب کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا مجتبیٰ شاہ، جبکہ چھوٹی بیٹی ننھی سی فریحہ تھی، جو آنکھیں کھولتے ہی غازان خان کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ آغا آپ سنہری موقع ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں، وہ زمین بیچتے ہم اتنی دولت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ حسن شاہ اسٹڈی روم میں موجود محمد شاہ سے گویا ہوئے، جو کچھ کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حسن، وہ زمین صرف میری نہیں، فارس کی بھی ہے، میں اس کا حق نہیں کھا سکتا۔ محمد صاحب کا لہجہ قطعیت بھرا تھا۔ حسن شاہ لب بھیج گئے، اتنی دیر سے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دونوں گاؤں کو جوڑنے والی زمین کے منہ مانگی رقم انہیں ایک بزنس مین سے مل رہی ہے، لیکن محمد صاحب کسی صورت زمین بیچنے کے لیے راضی نہ تھے۔ آغا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، آپ چاہیں تو آرام سے وہ زمین حاصل کر سکتے ہیں، آخر آپ نے خانوں پر اتنے احسانات کیے ہیں۔ حسن شاہ کی بات محمد صاحب کو ناگوار گزری تھی۔ وہ اپنی اینک ناک پر سجائے انہیں غصے سے گھورنے لگے۔ فارس خان دوست ہے میرا، اور دوستوں پر احسان نہیں کیا جاتا۔ زندگی میں اسے جب جب مدد چاہیے ہوگی میں سب سے پہلے موجود ہوں گا۔ اب اس بارے میں بات نہ کی جائے تو ٹھیک ہے حسن، وہ زمین فارس اور میری ہے، 2 خاندانوں کی دوستی کا ثبوت ہے۔ وہ زمین دیکھنے والوں کو شاہ اور خان کی گہری دوستی کی داستان سناتی ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں۔ محمد صاحب بے تاثر لہجے میں کہتے اپنی توجہ
اپنے سامنے کھلی فائل پر مرکوز کر گئے۔ صاف اشارہ تھا کہ اب وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ حسن صاحب دل ملاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے، وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ ان کے جاتے ہی محمد صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بہن سے جس قدر انہیں محبت تھی، اس قدر انہیں یہ شخص ناگوار گزرتا تھا، لیکن بہن کے آگے مجبور تھے جو حسن صاحب سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اس قدر غصہ میں کیوں ہیں؟ حسنہ بیگم حسن صاحب کو تیش اور اشتعال میں مبتلا سرخ چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ سوال گو ہوئی۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے اچھا خاصا سنہری موقع ہاتھ لگا ہے اور تمہارا بھائی دوستی کی خاطر اسے گوا رہا ہے۔ حسن صاحب سخت تیش میں مبتلا جھنجھلاتے ہوئے بولے تھے، آپ جانتے تو ہیں بھائی کی محبت فارس شاہ کے لیے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ حسنہ بیگم بھی بھائی کی ضد کے سبب ان سے خفا تھی۔ اپنی بات کہتے لب چبانے لگی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا بھائی اور اس کی دوستی، وہ بے وقوف ہے پر میں نہیں۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، کسی صورت نہیں۔ حسن صاحب کا شیطانی دماغ فوراً کام کرتے راہ نکال گیا تھا۔ کیا کریں گے آپ حسن؟ حسنہ شاہ قدرے پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ شوہر سے محبت تھی لیکن بھائی بھی انہیں عزیز تھا۔ جو کروں گا پتہ چل جائے گا حسنہ۔ حسن شاہ مسکراتے ہوئے بولے۔ حسنہ شاہ نے مزید ضد کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ واقف جو تھی کہ ان کے بارہا پوچھنے پر بھی وہ شخص تمام غصہ ان کی ذات پر ہی اتارے گا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ خان؟ بی جان شمشیر خان کو نکسا تیار دیکھ مستفسر سی ہوئی تھی۔ گل محمد نے بلایا ہے، اس سے ملنے جا رہا۔ داجی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہم بھی چلتے ہیں پھر۔ فریحہ 5 سال کی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی رسم کرتے ہیں، تمام برادری پر یہ انکشاف کر دیتے ہیں کہ فریحہ ہمارے خاندان سے منسوب ہے۔ بی جان نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن ابھی ہمیں حسن شاہ نے ڈیرے پر بلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد ہم سے ملنا چاہتا ہے، تو ہم ابھی آپ کو نہیں لے کر جا سکتے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ داجی اپنی شال کاندھوں پر ڈالتے ان کا ماتھا عقیدت سے چومتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ بی جان مسکرا دی، یہ ان کی عادت تھی۔ شادی سے لے کر اب تک وہ جب بھی کہیں باہر جاتے ان کا ماتھا یوں ہی چومتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں اس لمس کو محسوس کرتے دل کی رفتار مدھم ہوئی تھی۔ آج ان کے جانے سے وہ مطمئن نہیں تھی، دل گھبرا سا رہا تھا۔ گل محمد کہاں ہے حسن؟ تم نے کہا تھا اسے بات کرنی ہے۔ داجی ڈیرے پر حسن صاحب کو دیکھتے اچنبھے میں مبتلا ہوئے تھے۔ ڈیرے پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بات میں نے کرنی تھی آپ سے داجی، آغا نے نہیں۔ یہ چند کاغذات ہیں، اس پر آپ کے دستخط چاہیے۔ حسن صاحب نے اپنی جیب سے چند کاغذات نکالتے داجی کے سامنے رکھے۔ داجی کی بھویں آپس میں ملی۔ کیسے کاغذات؟ داجی نے کرختگی سے پوچھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان موجود زمین کے کاغذات۔ آغا نے آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں، انہیں چکانا بھی ہوگا، اسی لیے ان کاغذات پر دستخط کرتے اپنے حصے کی آدھی زمین میرے نام کر دیں، باقی آدھی میں آغا سے لے لوں گا۔ حسن صاحب کی بات ختم ہوئی تھی اور داجی اسی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سفید رنگت میں اشتعال کے سبب سرخیاں شامل ہوئی تھیں۔ ہم کبھی ان کاغذات پر دستخط نہیں کریں گے حسن، وہ زمین 2 برادریوں کو جوڑتی ہے، شاہ اور خان خاندان کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، وہ زمین بیچنے کے لیے نہیں۔ اور رہی بات احسانات کی، یہ بات محمد ہم سے آ کر کہے۔ داجی کا لہجہ سخت اور کرخت تھا۔ حسن صاحب مٹھیاں بھیجتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ داجی بات آگے نہیں بڑھائیں، دستخط کریں ان کاغذات پر۔ احسان فراموش کرنا خانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حسن صاحب بھی اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے۔ آہانت کے سبب داجی اپنے جبڑے بھیج گئے۔ یہ شخص شروع دن سے انہیں پسند نہیں تھا۔ دستخط تو ہم کسی صورت نہیں کریں گے، اگر محمد بھی آ کر کہے تب بھی نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ داجی اٹل لہجے میں کہتے قدم آگے بڑھانے لگے۔ مزید یہاں ٹھہرنا مناسب نہ لگا۔ اگر آپ نے دستخط نہیں کیے داجی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کو مارتے، آپ کا مردہ وجود آپ کی حویلی پہنچانے پر۔ حسن صاحب ان کا راستہ روکے غرائے۔ دولت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ وہ عقل و شعور کھوئے مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ ایسی بات ہے تو مارو مجھے مرنا قبول ہے، لیکن اس زمین کو تم جیسے لالچی شخص کے حوالے کرنا نہیں۔ داجی کب ڈرتے تھے ان دھمکیوں سے؟ جواباً دلیری سے گویا ہوئے۔ حسن صاحب سخت کھوتے اپنی گن نکالتے داجی کے ماتھے پر تان گئے۔ داجی مسکرا دیے۔ موقع ہے داجی، دستخط کر دو۔ حسن صاحب نے آخری موقع دیا۔ کبھی نہیں۔ داجی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ حسن صاحب نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اسی پل گولی کی گونج گونجی۔ داجی کے دل کے مقام پر گولی لگی اور پل میں ان کا وجود ڈھیر ہوا۔
حسن صاحب گھبرا اٹھے۔ گولی انہوں نے نہیں ماری تھی، وہ تو محض ڈرانا چاہتے تھے۔ گن ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس سے قبل وہ پلٹ کر دیکھتے اور جان پاتے کہ کس نے گولی چلائی ہے، انہیں اپنی پیٹھ پر ایک گرم دھات دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ چند پل کی جبن کے بعد اس قدر شدت بھرا درد اٹھا کہ وہ ہوش اور حواس کھوتے زمین پر گرتے چلے گئے۔ داجی کے گارڈز جو ڈیرے سے باہر انتظار کر رہے تھے فوراً اندر داخل ہوئے۔ حال وہ آنکھیں پھاڑے بی جان کی جانب دیکھ رہی تھی جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود فارس صاحب، مجتبیٰ صاحب، غازان، قرض، یہ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اس حقیقت سے تو اسے ناآشنا رکھا گیا تھا۔ اسے تو محض یہ بتایا گیا تھا کہ خانوں نے اس کی پھپھو کو بیوہ کیا ہے اور یہ دشمنی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، مگر پھپھو تو کہتی ہیں کہ داجی نے پھپھا کا قتل کیا ہے۔ وہ بے یقینی کے زمرے میں قید دھیما سا بڑبڑائی۔ سچ سے ناواقف جو ہیں، اپنے شوہر کا مردہ جسم دیکھتے وہ داجی کو ان کا قاتل مان بیٹھی اور آپ کے بابا کو بھی قسم دے بیٹھی دوستی توڑتے دشمنی نبھانے کی۔ غازان کا لہجہ ترش تھا۔ سچ سے تو صرف ہم اور آپ کا بھائی ارتضیٰ واقفیت رکھتے ہیں۔ محمد شاہ نے تو تحقیقات تک کرنا لازم نہیں سمجھا، نہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں زمین کے کاغذات کیوں پڑے تھے، اور داجی کے پاس تو کوئی اسلحہ تھا ہی نہیں، تو وہ کیسے حسن شاہ پر حملہ کرتے، جبکہ دونوں پر وار بھی کافی دوری سے کیا گیا ہے۔ تو بات صاف واضح ہے کہ دونوں کا قاتل کوئی اور ہے، لیکن آپ کے بابا اور پھپھو کو کون سمجھائے؟ ایک شوہر کے غم میں عقل بوجھ کھو بیٹھی ہے تو دوسرا بہن کی محبت اور قسم کے آگے مجبور ہوتے حقائق سے نظریں چرا رہا ہے۔ غازان کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی، ناگواری اور تلخی شامل تھی۔ فریحہ نے لب چباتے غازان کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا جو اس کے ضبط کا پتہ دے رہا تھا۔ اپنے بابا کے لیے ایسے الفاظ اسے ہرگز پسند نہیں آئے تھے۔ وہیں یہ بات بھی کسی دھماکے سے کم نہ تھی کہ اس کا بھائی ارتضیٰ تمام حقیقت سے واقف ہے۔ بھائی سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ اور یہ ونی، یہ سب؟ کئی سوالوں کے جواب اب تک نہیں ملے تھے۔ ارتضیٰ اور میں اتفاقاً ایک ہی یونی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ شروعاتی دنوں میں تو آپ کی پھپھو کی بھری جانے والی نفرت کے سبب ہمارے درمیان کئی اختلافات آئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب دور ہوتے چلے گئے۔ میری طرح وہ بھی عقل و شعور رکھتا تھا۔ اس بات پر شک اسے بھی تھا کہ داجی اور حسن صاحب کا قاتل کوئی اور ہے۔ اس ایک شک نے ہمیں ایک کیا اور اب ہم دونوں اس قاتل کی تلاش میں ہیں۔ رہی بات ونی کی، میری شادی کی عمر ہو گئی تھی اور غازان خان اپنی منگ کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیدھی راہ نکالتے آپ کے بابا سے رشتہ مانگنا بیکار تھا، کیونکہ وہ ہمارا اپنے گاؤں میں داخلہ ہی بند کر گئے ہیں۔ ایسے میں عمر کی موت کا ڈرامہ رچایا، سب کو یہی ظاہر کیا کہ عمر اور ارتضیٰ کی جنگل میں لڑائی ہوئی ہے اور ارتضیٰ نے عمر کو مار دیا ہے تاکہ آپ ونی ہو کر میرے نکاح میں آ سکیں۔ وہ ماسٹر مائنڈ تھا، تبھی تو اس قدر آسانی سے پلان ترتیب دیتے وہ اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ فریحہ کی رنگت مارے تیش کے سرخ ہوئی۔ ارتضیٰ پر تو تیش آیا ہی تھا، ساتھ میں اس کا دل کیا تھا آگے بڑھ کر وہ غازان کا منہ نوچ لے، جس کی وجہ سے اسے اپنی ہاؤس جاب چھوڑنی پڑی تھی۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے مجھے میری ہاؤس جاب چھوڑنی پڑی۔ اتنی ہی جلدی تھی شادی کی تو کر لیتے کسی اور سے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دانت پیستے بولی۔ اشتعال ہی اس قدر تھا کہ وہ تمام لحاظ بلائے طاق رکھ گئی۔ سب جو ماضی کو یاد کرتے غمزدہ تھے مسکرا کر۔ غازان کو ڈھیروں پیار آیا فریحہ پر، جس کی چھوٹی سی ناک غصے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ دل اسی پل اسے خود میں بھیجنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بتایا تو غازان خان کا دل آمادہ نہ تھا اپنی منگ کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ آخر دل نیلی آنکھوں والی شہزادی کا جو اسیر تھا۔ غازان نے گمبھیر لہجے میں کہتے بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ فریحہ جو اشتعال بھری نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی سٹ پٹائی۔ یہ شخص اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرے گا، وہ بھی سب کے سامنے؟ اسے امید نہیں تھی۔ بھائی نے مجھ سے سب کچھ کیوں چھپایا، حتیٰ کہ بابا نے بھی؟ اور وہ شخص کون تھا جس نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالی؟ سچ پٹاتے ہوئے وہ بات بدل گئی، جبکہ سب اس کے یوں بات بدلنے پر اپنا قہقہ ضبط کر رہے تھے۔ آپ کے بابا آپ کو یہ احساس ہی نہیں دلانا چاہتے تھے کہ خان حویلی سے آپ کا ایک رشتہ ہے۔ آخر کو بہن کی خاطر وہ دشمنی جو نبھا رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو شہر بھیج چکے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ رہی بات ارتضیٰ کی تو اس سے ناراض ہونا بنتا بھی ہے آپ کا، لیکن اس نے جو کیا آپ کے بہترین مستقبل کے لیے کیا، اور جو قاتل ہے وہ آج نہیں تو کل ہمیں مل ہی جائے گا۔ غازان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور یہ عمر؟
اس کا سچ بھی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ دروازے پر کھڑے عمر کی جانب اشارہ کرتے وہ پریشانی سے بولی۔ عمر مسکین سا منہ بنا گیا۔ آپ کے خان مجھے حویلی میں بند کر گئے ہیں۔ جب تک قاتل کے بارے میں جان نہیں لیتے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اس قدر ظالم سفاک انسان ہے یہ۔ میں تو یہ سوچ کر ہی دنگ ہوں کہ آپ جیسی اس قدر معصوم اور حسین لڑکی آخر انہیں مل کیسے گئی؟ یہ تو کسی درندے سے کم نہیں ہے۔ عمر کو تو موقع چاہیے تھا بغض نکالنے کا۔ ایک ہی سانس میں وہ غازان کو سفاک اور درندہ بنا گیا۔ فریحہ نے ہنسی ضبط کرنے کی خاطر لبوں کو کترا۔ اپنی تعریف پر دل شاد ہوا تھا۔ غازان نے کھا جانے والی نگاہوں سے عمر کو دیکھا، جو فوراً کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ نظریں عمر سے ہوتی ہنسی ضبط کرتی اپنی خانی پر آن ٹھہری۔ پل میں تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ میں کیا کروں؟ غازان کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ وہ خفت مٹانے کی خاطر بے تکا سوال کر گئی۔ آپ کو آج نہیں تو کل اس گھر میں غازان کی بیوی کی حیثیت سے آنا ہی تھا۔ اپنے فرض سنبھالیں اور اپنے رشتے پر دھیان دیں، تمام باتوں کو بھلائیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رخسانہ بیگم اس کے نزدیک آتے محبت سے گویا ہوں۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ محمد صاحب اور اپنی والدہ کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ ایسے رخصت نہیں ہونا چاہا تھا میں نے۔ وہ تو اپنے بابا کی دعاؤں تلے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کا اس خاص دن کے لیے خواب ہوتا ہے، وہ سب ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ غازان اس کی نم آواز سنتے مٹھیاں بھیج گیا۔ ایک بار سب صحیح ہو جائے، ہمیں ہمارا دوست مل جائے، تمام رنجشیں ختم ہو جائیں، تب اپنی بیٹی کو ایک بار پھر اس حویلی میں لے کر آئیں گے، اور یوں لے کر آئیں گے کہ گاؤں گاؤں تک جشن منایا جائے گا۔ فارس صاحب اپنے جگری یار کے جگر کے ٹکڑے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے پرعزم سے بولے تھے۔ بابا کو میں نے کئی بار روتے دیکھا ہے، اور پوچھنے پر وہ کہتے ہیں ایک بہت پرانا دوست یاد آ رہا۔ اب سمجھ آیا وہ دوست آپ تھے۔ فریحہ نے بھرائی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ فارس صاحب اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے رہ گئے۔ محمد صاحب دوست ان کے نزدیک بھائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ دل بھی اب ان کی نفرت دیکھتے تڑپ جاتا تھا۔ جرگے میں بھی انہوں نے مخاطب ہونا تو دور فارس صاحب کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ میں ایک بات تو پوچھنا بھول گئی۔ ایک دم کچھ یاد آنے پر وہ اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں ماتھے پر ہاتھ مارتے بولی، اس بات سے انجان کے غازان پر اس کی ہر ادا بھاری پڑتے قیامت ڈھا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کیا پوچھنے والی ہیں، یہی نہ کہ اس قدر ہینڈسم لڑکے کی موت کا ناٹک کرتے ان کا دل کانپا نہیں؟ عمر فوراً اس کی بات اچک گیا۔ نہیں، دل کہاں کانپتا ہے، دل تو دھڑکتا ہے۔ فریحہ نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ عمر جو اس کی جانب سے اپنی حمایت میں چند لفظ سننے کا خواہاں تھا، مارے شرمندگی میں سر جھکا گیا۔ قہقہوں کا ایک طوفان اس کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ عمر کی شکل دیکھ کر، پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ مجتبیٰ صاحب بیٹے کے کاندھے پر تھپڑ رسید کرتے گویا ہوئے۔ پورے گاؤں میں سب جانتے ہیں کہ غازان پروانی سے کہتے خاموش ہوئی۔ اس طرح اس کے منہ پر پاگل کہنا بدتمیزی اور بد اخلاقی کے دائرے میں آنا تھا۔ اس کی ادھوری بات کا پس منظر سب سمجھ چکے تھے۔ غازان پاگل نہیں، 2 سال پہلے اس کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو سب کی نظروں میں تو ایکسیڈنٹ تھا، لیکن حقیقت میں ہم جانتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر غازان کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا کرم تھا کہ غازان بچ گیا، لیکن دشمن کے لیے جال بچھانے کے ساتھ ساتھ اس پر دانہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھو ہم نے غازان کو پاگل ثابت کرتے دشمن کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھائے گا ہماری قید میں ہوگا، اور پھر سچ سامنے آئے گا، کیونکہ جو بھی ہے اس کا اصل مقصد وہ زمین حاصل کرنا ہے جو اب غازان کے نام ہے۔ فارس صاحب نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ اب وہ غازان کی بیوی تھی، اس سے کچھ بھی چھپانا ٹھیک نہیں تھا۔ فریحہ نے چور نگاہوں سے غازان کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی جانب ہی متوجہ پاتے وہ تیزی سے نظریں پھیر گئی۔ غازان اس کی صدا پر بن آواز مدھم سا ہنس دیا۔ جاؤ بہو، خانی کو غازان کے کمرے میں لے جاؤ۔ بی جان کے کہنے پر رخسانہ بیگم اسما بیگم کے ہمراہ فریحہ کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بلڈ رنگ کی بھاری لہنگے میں ملبوس ریشمی دوپٹہ سر پر اوڑھے، بھاری زیورات سے وجود کو سجائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دعاشتہ روپ کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس قدر حسین اس نے خود کو پایا ہی نہیں تھا۔ سہاگن کا روپ تو ٹوٹ کر آیا تھا اس پر۔ سچائی جاننے کے بعد اب وہ اپنے اور غازان کے رشتے کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ایک گونا سکون بھی تھا
کہ اس رشتے میں اس کے بھائی کی رضامندی شامل تھی۔ اس کا بھائی بھی تمام حقیقت سے واقف تھا، اب بس اسے شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب قاتل کا سچ سامنے آتا اور پھر سے دونوں خاندان ایک ہو جاتے۔ انہی سوچوں میں وہ گم دروازہ کھلنے اور غازان کے اندر آ کر اس کی پشت پر کھڑا ہونا محسوس ہی نہیں کر پائی۔ احساس تو تب ہوا جب سانپ کی مانند اس کا سلگتا لمس اس کی کمر سے ہوتا اس کے پہلو پر بندھا۔ فریحہ نے چونکتے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھا۔ کس قدر مکمل لگ رہے تھے وہ، مانو غازان کے آنے سے قبل آئینے میں نظر آتا عکس ادھورا سا تھا اور اب مکمل ہو گیا تھا۔ سالوں سال گزر گئے اور وہ اس شخص سے ناآشنا رہی، اس بات سے بھی ناواقف تھی کہ وہ اس شخص کے نام سے منسوب ہے، اس شخص کی امانت ہے۔ شاید روح اس حقیقت سے واقف تھی، تبھی تو کسی اور کی جانب دل کبھی مائل ہی نہیں ہوا۔ مکمل لگ رہے ہیں نا، اس کے حسین سراپے کو آئینے کے ذریعے دیکھتے وہ گمبھیر مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ فریحہ اس کی نظروں کی تپش سے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرتے نگاہیں جھکا گئی۔ سبز کھائی آنکھیں اس کے نقوش سے پگھلتے اب اس کے بدن کے گہرے رازوں کو دریافت کر رہی تھیں۔ شرم و حیا غالب آتے اسے لرزا گئی تھی۔ سالوں سے یہ کمرہ ادھورا رہا ہے اور اس کمرے کا مالک بھی۔ آپ کا آنا اس کمرے میں موجود تنہائی کو دور کر دے یہاں زندگی بھر گیا ہے، اور اس کمرے کے مالک کے دل میں بھی۔ گھمبیرتا میں ڈوبا لہجہ، فریحہ کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ ابھی وہ لفظوں کے اثر سے نہ نکلی تھی کہ اس کے کاندھے پر لب رکھتے سفر کرتے اس کے کان کی لو تک آیا اور فریحہ کو اپنا آپ بھربھری ریت کی مانند بکھرتا محسوس ہوا۔ یہ لمس نرم تھا لیکن شدت اور تپش لیے۔ سالوں سے آپ کا نام میرے دل کی ہر دھڑکن جپتی ہے، سالوں سے پابند ہے میرا دل آپ کا، بنا دیکھے بنا چھوئے اس قدر محبت کی ہے کہ اب مل جانے پر قدم زمین پر ٹھہرنے کو تیار ہی نہیں۔ محرم بن کر جب روبرو آئی ہیں تو دل تمام حد بندیاں توڑتے آپ کو خود میں سماتے دنیا جہان سے غافل ہو جانے پر زور دے رہا ہے۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چومتے جان لیوا سرگوشی کرتے اس کی جان ہتھیلی پر سجا گیا۔ فریحہ کی رنگت سرخ اناری ہوئی، عارض پر سایہ فگن گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھتے نیلی آنکھوں کو بے پردہ کر گئی۔ پیشانی اور قالود ہوئی، دل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکنے لگی۔ مقابل کے لفظ تو لفظ اس کی نزدیکی بھی جان لیوا تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی غازان۔ اس سے پہلے وہ حدود پار کرتے اس کے دوپٹے کو سرکاتے اس کی دودھیا کمر پر اپنے لمس چھوڑتا، وہ پلٹتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے حدوں کو توڑنے سے باز رکھتے۔ غازان نے خمار اور سرشاری سے لبریز نگاہیں اس کی نیلی مزاحمت کرتی نگاہوں میں گاڑی۔ کیا یہ رشتہ قبول نہیں آپ کو؟ سنجیدگی میں ڈوبا لہجہ تھا اس کے ماتھے پر نمودار ہوتے بل بتا رہے تھے کہ اسے فریحہ کی مزاحمت ناگوار گزر رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، فریحہ نے فوراً نفی سے سر ہلایا۔ پھر کیا بات ہے خانی جو آپ اس رشتے کو آگے بڑھنے جانے سے روک رہی ہیں؟ ماضی سے آپ واقف ہو چکی ہیں، حقیقت آپ کے سامنے ہے، یا میں یوں کہوں کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ غازان کا لہجہ سخت ہوا۔ فریحہ کی مزاحمت اسے گہری ناگواری میں مبتلا کر گئی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ یوں اسے اپنے قریب آنے سے روکے گی؟ غازان کو اندازہ نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے غازان۔ فریحہ کا لہجہ بھر آیا۔ کچھ ہی وقت تو ہوا تھا اسے اس انسان کے ساتھ بندھے ہوئے، تمام ماضی جاننے کے بعد، اس شخص کی محبت جاننے کے بعد، یہ شخص اس کے دل کی بنجر زمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ اسے اس شخص کے الفاظ شرم و حیا میں مبتلا کر رہے تھے، اسے اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت خود پر نازاں کر رہی تھی۔ اب اس شخص کا سخت لہجہ خاردار جھاڑیوں کی مانند چبھا تھا۔ پھر کیسی بات ہے فریحہ؟ کیا آپ انتظار کی اذیت جانتی ہیں؟ آپ تو کسی بھی چیز سے واقف نہیں تھے، لیکن میں تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ فریحہ شاہ میری ہے، میری زندگی میں شامل ہونے والی عورت صرف اور صرف فریحہ شاہ ہے۔ یہ بات طمانینت بخش تھی کہ فریحہ شاہ میری ہے، لیکن پھر بھی دل میں ڈر تھا کہ اگر میں آپ کو حاصل نہیں کر پایا تو، اگر میں کبھی آپ کو اپنے نام نہیں کر پایا تو پھر، کیونکہ دل تو کچی عمر سے آپ کا نام جپ چکا تھا۔ اس دن کا انتظار میں نے شدت سے کیا،
اس قدر شدت سے جیسے پیاسا پانی کو ترستا ہے، جیسے دھوپ میں ننگے پاؤں چلتا شخص چھاؤں کی تلاش کرتا ہے۔ اور جب آپ مجھے ملی تو آپ مجھ سے کترا رہی، مجھ سے دور جا رہی۔ ان سب کو میں کیا سمجھوں؟ فازان اس کے بازو جھنجھوڑتے کرب سے بولا، ہجر تو اس نے جھیلا تھا، کیونکہ محبت بھی تو اسی نے کی تھی، مقابل تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ فریحہ کے لیے اس کا رد عمل شدت پسند تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے پاس سے مطلب آخذ کرتے کہتا جا رہا تھا، اس کی سنے بنے۔ بلکہ میں غلط، مجھے زبردستی آپ پر یہ رشتہ نہیں تھوپنا چاہیے تھا۔ میں نے تو آپ سے اپنی مرضی پوچھی تک نہیں، نہ جانے آپ کی رضا شامل بھی ہے یا نہیں۔ خان ہوں نا، خود سے منسوب عورت کو مار تو سکتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے کاندھے آزاد کیے کہہ رہا تھا۔ جب فریحہ ضبط ہوتے، اس کے نزدیک آتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے، اس کے لفظوں کا دم گھونٹ گئی۔ غازان کی سبز نگاہیں پھیلی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کی خانی جو کچھ پل پہلے اس کی نظروں ہی سے خائف ہوتے اپنا سر شرم کے سبب جھکا گئی تھی، اب اس کے لبوں کو چوم رہی تھی۔ وہ سٹل کھڑا اس کی روئی کی مانند نرم لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ، یا یوں ہی اپنی کہتے جائیں گے؟ میں نے ذرا سا روکا کیا؟ آپ تو دیوانے ہو اٹھے۔ اصل وجہ جانی نہیں، لیکن اپنی جانب سے کئی وجوہات نکالتے چلے گئے غازان خان۔ کیا میں نے خود کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں؟ کیا میں نے کہا یہ رشتہ بوجھ ہے؟ کیا میں نے کہا یہ رشتہ مجھ پر تھوپا گیا ہے یا آپ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں؟ بولے، جواب دے۔ اس کے پیروں پر اپنے نرم و نازک پاؤں رکھتے وہ اس کے مد مقابل آنے کی کوشش کرتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرائی تھی۔ نہیں۔ آخری لفظ پر وہ فوراً ہوش میں آتے نفی میں سر ہلا گیا۔ واقعی فریحہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، جناب خود ہی نجومی کی طرح اندازہ لگائے جا رہے تھے۔ حیرت در حیرت تھی وہ لڑکی جسے اس کی زندگی میں آئے ہوئے ایک دن نہیں ہوا تھا، جس کے کاندھوں سے نیچے تلک آتی تھی، اسے خاموش کروا گئی تھی۔ پھر کیوں اپنے پاس سے اندازے لگائے جا رہے ہیں؟ شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اب میں یوں آپ کی باہوں میں جھولتے اپنا آپ تو آپ کو سونپنے سے رہی۔ عورت ہوں، وہ بھی آپ کی پسندیدہ۔ نخرے دکھاؤں گی، مزاحمت کروں گی، شرماؤں گی، پھر کہیں جا کر اپنا آپ سونپوں گی۔ کتنے سال کے ہیں آپ؟ بتائیں نا، کتنے سال کے ہیں آپ؟ اپنی بات روانی سے کہتے وہ سوال گو ہوئی۔ اسے خاموش دیکھ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ لہجہ سخت تھا فریحہ کا۔ غازان کی زبان تالو سے جا چپکی تھی، وہ اس کی ٹکر کی تھی۔ اس کا ہر انداز غازان جیسا تھا۔ داجی اس کے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کر گئے تھے، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے خاموش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اس کے تحش کو نرمی میں بدلتے اس کی ضد ختم کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ جبکہ فریحہ کو وہ یوں خاموش کھڑا انتہائی پیارا لگا تھا، جس طرح وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسے سن رہا تھا۔ اسے بے ساختہ غازان پر پیار آیا تھا۔ 34 سال انتہائی تابعداری کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ مجھ سے 7 سال بڑے ہیں اور عقل گھٹنوں میں ہے آپ کی غازان خان، ایک ادا سے کہتے وہ اس سے دور ہوئی۔ لیکن بھلا اب یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی اداؤں سے غازان خان کو مکمل گھائل کر گئی تھی۔ آہا، کہا؟ غازان اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگائے بھویں ریس کیے گویا ہوا۔ فریحہ جو اس کی حالت کا حس اٹھا رہی تھی اب بوکھلا گئی۔ فریش ہونے؟ فریحہ نے لڑکھڑاتے لہجے پر قابو پایا۔ اب تو فرار کی تمام راہیں مسترد ہیں جانا۔ اب جب اصل وجہ میں جان گیا ہوں تو کیوں رکوں؟ کیوں آپ سے دوری بناؤں؟ آپ دکھائیے نخرے، کریں مزاحمت۔ آپ کے تمام نخرے سر آنکھوں پر اور آپ کی ہر مزاحمت کا دم میں خود توڑتے، آپ کو خود کی ذات میں گم کرتا چلا جاؤں۔ فریحہ کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے وہ مخمور لہجے میں گویا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ فریحہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھتے وہ مسکرایا۔ شیرنی شیر کے چنگل میں پھنستے اب پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ آپ کے کہے کے مطابق آپ میری پسندیدہ عورت ہیں، اور مرد اپنی پسندیدہ عورت سے تو دور رہ ہی نہیں سکتا۔ غازان کے لب اس کی ناک سے ہوتے اس کے عارض کو چھوتے اب فریحہ کی سراہی دار گردن کو چوم رہے تھے۔ فریحہ نے آنکھیں نیچے اس کی قمیص کاندھوں سے جکڑی تھی۔ مزاحمت کہاں کر پا رہی تھی وہ؟
وہ تو اس شخص کے لمس سے پگھل رہی تھی۔ غازان غازان کے لب حدود پار کرنے لگے تب اسے پکار گئی۔ مزید اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ثابت ہوا تھا۔ غازان نے اس کی گردن میں ایک گہرا سانس بھر دے، اس کے وجود کی سندلی مہک کو سانسوں میں اتار دے، اس کی سرخ کندھاری چہرے کی جانب دیکھا۔ دل کو مطمئن کرنے کے لیے چند لفظ درکار ہیں خانی۔ اگر لفظوں سے اظہار کر دیں کہ یہ رشتہ آپ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے تو دل تسلی سے پہلو میں دھڑکتے سکون حاصل کر لے۔ وہ اس سے لفظی اظہار چاہتا تھا۔ ایک ہی دن میں محبت تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رشتے کو قبول کرنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ اضطراب میں مبتلا تھا۔ کئی بار الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں الجھنوں کو دور کرنے کے لیے۔ انسان آپ کے عمل سے پرسکون تو ہو جاتا ہے، لیکن کئی بار وہ دل ہی دل میں لفظوں کی تسلی چاہتا ہے کہ آپ لفظوں کا اظہار کرتے، اسے اس کی اہمیت جتائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اور اس وقت وہ لفظوں کا اظہار چاہتا تھا۔ فریحہ کی گرفت اس کی قمیص پر مضبوط ہو۔ غازان محبت ہو جانے میں تو ایک پل لگتا ہے، ذرا سی جھلک، کوئی لفظ، کوئی عمل انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت ڈال جاتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ سے ایک ہی دن میں محبت ہو گئی ہے، کیونکہ محبت ایک خالص جذبہ ہے۔ جب تک آپ کو خود اندازہ نہ ہو کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تب تک اظہار کرنا میری نظر میں غلط ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے اس رشتے کو دل و جان سے قبول کیا ہے، آپ کو اپنا شوہر مانتے، خود کو آپ کا آخری سانس تک وفادار رہنے کا وعدہ دیا۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ اس سے زیادہ اور تسلی دینا میرے بس کی بات نہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت میں آپ کی باہوں میں قید، آپ کے لمس کو محسوس کر رہی، جھٹک نہیں رہی۔ اور اگر عورت کی رضا شامل نہ ہو تو مرد اس کی پرچھائی تک کو چھو نہیں پاتا۔ ملائمیت سے کہتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ غازان کا تمام اضطراب کہیں دور جا سویا۔ یہ لڑکی اسے لفظوں سے سرشار کر گئی تھی۔ غازان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، اسے بیڈ پر لٹاتے وہ کمرے میں جلتی تمام لائٹس بند کرتا، اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کے ہر نقش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑے، اسے ہر بوجھ سے آزاد کرتے اپنا بناتا چلا گیا۔ چند لفظ مرد کو سرشار کر دیتے ہیں کہ اس کی قربت میں موجود عورت خوش اور مطمئن ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنی ہمراہی میں مسکراتے، خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کی ان آنکھوں کی چمک کبھی ماند نہ پڑے، ان ہونٹوں سے مسکراہٹ کبھی جدا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں اور لبوں کو چھوتے وہ شدت جذبات سے بھاری لہجے میں کہتے، اس کے لبوں پر لب رکھتے، اس کی سانسیں نرمی سے پیتے، اسے لیے ایک الگ جہان کی سیر کو نکل گیا۔ بیلکنی سے آتی ٹھنڈی ہوائیں رخ بدلتے خاموش ہوئیں، چاند شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپتے مکمل اندھیرا کر گیا، اور دو روحیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہوتے ایک اٹوٹ رشتے میں قید ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں غازان؟ ایک ماہ کا خوبصورت وقت بیت جانے کے بعد وہ آج اسے لیے کہیں جا رہا تھا۔ اس کی قربت میں گلاب کے پھول کی مانند کھلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگ و رونق ہی دوبالا تھی۔ اس شخص کا ساتھ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہ مغرور ہو گئی تھی، اور اسے مغرور بنانے والا شخص غازان تھا، جس کا غرور ٹوٹنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ اس سے 100 بار ناراض ہوتی تھی اور وہ 100 بار مناتا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے تو غازان خان کی ہمراہی میں اسے معلوم ہوا تھا۔ ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ غازان کی رنگت اس پل انتہا کی سرخ تھی، جبکہ آنکھوں میں بھی آج عجیب سے تاثرات ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ فریحہ کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگاتے وہ نرمی سے جواب گو ہوا۔ گاڑی گاؤں کی حدود پار کر گئی۔ فریحہ اچنبے میں مبتلا تھی، جبکہ تجسس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ فریحہ اس کے کاندھے پر سر رکھے، ہونٹوں پر مسکان سجائے مناظر کو دیکھتے اندازے لگا رہی تھی کہ آخر غازان نے اس کے لیے کیا سرپرائز پلان کیا ہے۔ ایک دم ان کی گاڑی رکی۔ غازان نے فوراً اس سے پہلے فریحہ کو تھاما۔ یہ کیا ہوا غازان؟ فریحہ ہال اٹھتی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر نظر آتی سیاہ گاڑیوں کو دیکھا جو ان کی گاڑی کو اوور ٹیک کر گئی تھی۔ ڈرائیور بھی حواس باختہ سا تھا، جبکہ غازان کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہے جانا، ریلیکس کریں۔
غازان اس کا ہاتھ سہلاتے اسے تسلی دیتے گاڑی سے باہر نکلا۔ فریحہ جو اسے روکنا چاہتی تھی غازان کے تاثرات دیکھتے خاموش ہوئی۔ نہ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور نہ نرمی، وہ بچوں جیسے تاثرات چہرے پر سجائے اب ان گاڑیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ تقریباً 3 گاڑیاں تھیں اور 2 گاڑیوں سے اسلحے سے لیس سیاہ لباس میں ملبوس گارڈز باہر نکلے اور ان پر گن تان گئے۔ فریحہ نے بے یقینی سے ان سب کی جانب دیکھا۔ خوف سے دل بند ہونے لگا، لیکن اگلا لمحہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ ہٹ جاؤ راستے سے، مجھے جانے دو، مجھے اپنی نئی دوست کو گھمانے لے کر جانا ہے۔ غازان کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا، وہ چھوٹے بچے کی مانند معصومیت سے گویا ہوا تھا اور فریحہ کو پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ فارس صاحب کے الفاظ سماعتوں میں گونجنے لگے کہ فارس کو سب کی نظروں میں پاگل ظاہر کرنا ایک جال تھا جس میں قاتل پھنستے اس کی گرفت میں قید ہونے والا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے لوگ کوئی اور نہیں تھے، اس شخص کے آدمی تھے جس نے حسن صاحب اور داجی کی جان لی تھی، اور اب وہ غازان کو نقصان پہنچانے آئے تھے۔ دل اب بھی خوف زدہ تھا، لیکن اب اسے خوف کے ساتھ ساتھ غازان کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ ارے ہٹ جاؤ! غازان ان گارڈ کو ہٹتے نہ دیکھ چیخا۔ جب 2 گارڈز اس کے نزدیک آتے فریحہ کو اس سے دور کرتے اسے جکڑ گئے۔ ایک گارڈ نے فریحہ کو اپنی گرفت میں لیا جبکہ ایک گارڈ آگے بڑھتے بندوق کی بیک غازان کی پیٹھ پر مار گیا۔ خون کا بلند فوارہ غازان کے منہ سے نکلا۔ غازان! فریحہ کو لگا مانو اس کی جان بے دردی سے نکالی گئی۔ وہ پوری قوت سے چیختے مزاحمت کرنے لگی، چھوڑو مجھے غازان، میں نے کہا چھوڑو مجھے غازان، پلیز مت مارے، پلیز مت مارو، چھوڑ دو انہیں۔ وہ گارڈ پر پے در پے وار کرتے غازان کو زخمی کر رہا تھا اور غازان کی درد میں ڈوبی چیخیں اس سنسان سڑک پر گونجتے۔ فریحہ کا دل بند کر گئی تھی، وہ پوری قوت سے چیختے اس شخص سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی سعی کر رہی تھی۔ یک لخت اس گارڈ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ فریحہ تیزی سے غازان کی جانب بڑھی، جب زخمی سا ہوش و حواس میں کھونے کے در پہ تھا۔ اس سے قبل وہ اس تک پہنچ پاتی گارڈ اس کے بال جکڑے اسے اپنی گرفت میں قید کر گیا تھا۔ اس کے بالوں میں اس قدر شدت بھرا درد اٹھا کہ وہ چیخ اٹھی تھی، اور اس کی یہ چیخ غازان خان کو سب کچھ تباہ و برباد کرنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن یہ پل جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ غازان پلیز اٹھ جائیں، میں مر جاؤں گی، اس طرح اذیت مت دیں غازان، پلیز اٹھ جائیں۔ وہ شدتوں سے روتے اسے پکار رہی تھی، جس کا وجود ڈھیلا پڑتے زمیں بوس ہوا تھا۔ چہرہ، سر، پورا وجود خون سے تر تھا، اور اسے اس حال میں دیکھتے فریحہ کو اپنا وجود کئی حصوں میں بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ غازان کو نہ اٹھتے دیکھ اس کے لبوں پر قفل لگا، آنسو آنکھوں کے کنارے پر ہی ٹھہر گئے۔ خس کم جہاں پاک۔ سڑک پر مکمل خاموشی کے بعد مردانہ آواز گونجی۔ فریحہ نے ساکت نگاہوں کا رخ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کی جانب مرکوز کیا۔ سیاہ ٹیکسوڈو میں ملبوس شیز لغاری اپنی سفیدی مائل بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ سنا تھا ڈاکٹر ہو تم، لیکن اتنی ناقص عقل کہ اپنے دماغی مریض شوہر کو گاؤں سے باہر لے آئی۔ اس بات کا تو خیال کرتی کہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئی تو تمہیں بچائے گا کون؟ یہ شخص جو ذرا سی ضربوں سے زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا ہے۔ شیز لغاری کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ فریحہ اسے پہچان گئی تھی۔ آخر کون نہیں جانتا تھا اس شخص کو، انسانی روپ میں چھپا بھیڑیا تھا یہ۔ دنیا کی نظر میں ایک عزت دار شخص جو غریبوں کے لیے فرشتوں سے کم نہ تھا، لیکن در حقیقت ہر غیر قانونی کام میں ملوث۔ فریحہ کی نگاہوں میں نفرت سمٹ آئی۔ ایک زمین کے پیچھے 3 قتل، اف کتنا تھکا دینے والا امر تھا، لیکن خیر اب زمین میرے نام ہوئی۔ غازان کے نزدیک بیٹھتے وہ اس کے وجود کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے کہنے لگا، حسن شاہ کیا خوب بندہ تھا، ایک زمین کے بدلے ہر حد پار کر جانے والا۔ سالہ نہیں مانا تو شمشیر خان سے باز پرس پر اتر آیا۔ کمال جرت تھی، وہ گن تک تان گئے، پر بیوقوفی کرنے جا رہا تھا۔ انہیں مارتے خود پر قتل کا الزام لگواتا اور پھر حراست میں جانے کے بعد میری تمام پول کھول دیتا۔ آخر کو زمین کے چکر میں اسے اپنے کئی رازوں سے جو واقف کروایا گیا تھا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ غازان کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اٹھائے دوبارہ زمین پر مار گیا۔ دونوں کو مارنا ضروری ہو گیا تھا، ایک کو زمین کے لیے مارا اور ایک کو اس ڈر سے مارا
کہ وہ میرے رازوں پر پردہ نہ اٹھا دیں۔ دو قتل کرنے کے بعد بھی زمین نہ ملی۔ معلوم ہوا شمشیر خان زمین اپنے پوتے یعنی کہ تمہارے اس دماغی مفلوج شوہر کے نام کر گیا ہے۔ اسے مارنا چاہا لیکن یہ مرنے کے بجائے بوجھ بن گیا۔ کب سے انتظار میں تھا کہ یہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے اور میں اسے موت کے حوالے کروں۔ دانت پیستے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے غازان کے وجود کو ٹھوکر مار گیا۔ فریحہ نے دانت پر دانت جمائے سب کیا۔ دیر آئے درست آئے، کام تو ہو ہی گیا میرا، چاہے سالوں بعد ہی ہوا ہو۔ سب سے مضبوط ستون اور رکاوٹ غازان خان ہی تو تھا، باقی سب کو تو میں چٹکیوں میں چیونٹیوں کی مانند مسل سکتا ہوں۔ بچی کچی سانسیں بھی چھین لو اس لڑکے کی، اور پھر اس لڑکی کو بھی مار دو۔ شوہر کے جانے کے بعد دربدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے گی بیچاری۔ لہجے میں مصنوعی فکر سموئے کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس سے قبل وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوتا اور اس کے گارڈ غازان پر فائر کرتے۔ یک کے بعد دیگرے گاڑیوں نے اسے چاروں جانب سے گھیرا۔ فریحہ جو خاموشی سے اپنا آپ ختم ہوتا محسوس کر رہی تھی، گاڑی سے اترتے ارتضیٰ، فارس صاحب، مجتبیٰ صاحب اور اپنے بابا کو دیکھتے بھیگا سا ہنستے۔ باقی سب بھی آسان ہدف نہیں ہے شیز لغاری، سالوں سے تمہاری تلاش کی ہے اور آج تلاش ختم ہوئی ہے۔ ارتضیٰ گن شیز لغاری پر تانے مسکراتے ہوئے بولا۔ شیز لغاری کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ غازان ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے، گارڈ سے گن چھینتے، ان کے گھٹنوں پر فائر کرتے، فریحہ کی جانب بڑھتے، اسے عقب میں کھڑے گارڈ کے ہاتھ پر فائر کر گیا۔ یہ میری بیوی کو چھونے کی سزا ہے، سرد لہجے میں غراتے ہوئے کہتے۔ وہ شیز لغاری کی جانب متوجہ ہوا جو حیرت زدہ سا ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا صرف تم ہی چالیں چل سکتے ہو شیز لغاری؟ برسوں پہلے تمہاری ایک چال نے ہم دونوں خاندانوں کو الگ کیا تھا، آج ایک چال ہم نے چلتے دونوں خاندانوں کو واپس جوڑ لیا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ ارتضیٰ کی جانب بڑھا تھا۔ کان میں لگی چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے ارتضیٰ تمام باتیں سن سکتا تھا۔ صبح وہ شہر سے واپس لوٹا تھا، وہ شیز لغاری کی ہی تلاش میں شہر میں موجود تھا۔ محمد صاحب اسے دیکھتے مشتعل ہو اٹھے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ سکون کی نیند نہیں سو پائے تھے۔ یہ سوچ ہی انہیں کھائے جا رہی تھی کہ خان حویلی میں ان کی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہوگا۔ ارتضیٰ نے محمد صاحب اور حسنہ بیگم کو انتہائی مشکل سے خان حویلی جانے کے لیے آمادہ کیا۔ جہاں جاتے وہ شیز لغاری کی تمام باتیں سنتے، سچ سے آشنا ہوتے، فارس خان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ جبکہ ارتضیٰ انہیں اور اپنی گارڈ کو لیتے فوراً غازان تک پہنچا تھا۔ یہ پلان ان دونوں کا ہی ترتیب کردہ تھا۔ قاتل کو سامنے لانے کے لیے انہیں اپنا آپ داؤ پر لگانا تھا، اور وہی غازان نے کیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شیز لغاری گھگیایا۔ ارتضیٰ اور غازان تنزیہ مسکرائے۔ ہم تمہارا بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں، دونوں نے ہم آواز تنزیہ کہا، اور پولیس کے بجتے ہارن شیز لغاری پر واضح کر گئے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی تمام چالیں ناکام ٹھہری تھیں۔ پولیس نے آتے ہی شیز لغاری کو اپنی حراست میں لیا۔ تم نے غلطی کی شیز لغاری، ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہیں۔ اکیلے ہم شاید کمزور پڑ جائیں، لیکن جب ہم ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی سوائے اپنے رب العزت کے۔ تم سمجھتے تھے غازان خان کو مارتے تم باقی سب کو ختم کر دو صرف ایک زمین کے لیے؟ تمہاری سوچ پر میرا دل قہقہہ لگانے کا کرتا ہے۔ 2 سال پہلے بھی تمہاری کوشش ناکام ٹھہری تھی، اور آج بھی تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ جب تک غازان خان زندہ ہے اس کے گھر والوں پر ایک آنچ نہیں آ سکتی۔ جاؤ، ایک اور سرپرائز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شیز لغاری کے کان کے نزدیک جھکتے وہ مسکراتے ہوئے کہتے۔ اس کے کاندھے پر دباؤ ڈالے پیچھے ہوا۔ پولیس شیز لغاری کو لیتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ غازان نے بت بنی کھڑی فریحہ کی جانب دیکھا، جو اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھتے زمیں بوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ اور غازان دونوں اس کی جانب بھاگے۔ سب کی جان لبوں پر آ سجی تھی، جبکہ عمر اپنا ماتھا پیٹتا رہ گیا۔ بھابھی کو یا تو کیلشیم کی کمی ہے یا میں اب چاچو بننے والا ہوں۔ جہاں سب فریحہ پر جھکے اس کی فکر مندی سے اسے پکار رہے تھے، وہیں اس کی فضول گوئی سب کی قہر برساتی نگاہوں کا رخ اس کی جانب موڑ چکی تھی۔ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے نا، اسی لیے کہا ہے۔ عمر نے فوراً لبوں پر کھسیانی مسکان سجائے جواب دیا۔ سب اسے نظر انداز کیے فریحہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے سب کا رخ خان حویلی کی جانب تھا۔ عمر اپنی جان خلاصی پر سکون کا سانس بھر گیا۔
ڈاکٹر نے جو نوید انہیں سنائی تھی وہ سب میں خوشی کی لہر دوڑا گئی تھی۔ سالوں بعد آج پھر شاہ اور خان آپس میں بغلگیر ہوتے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں فارس، کہیں نہ کہیں مجھے معلوم تھا کہ داجی اور حسن کی موت کے پیچھے کوئی اور ہے، لیکن قسم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ محمد صاحب کے کہنے پر فارس صاحب انہیں زور سے خود میں بھینچ گئے۔ بھول جا یار، خوشی کا موقع ہے، خوش ہو کہ تو نانا بننے والا ہے۔ فارس صاحب کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ یہ خوشی کا دن تو شاید ہم کبھی نہ دیکھ پاتے بھائی جان، اگر سچ سامنے نہیں آتا۔ میری قسم، ہم سب کی خوشیاں چھین گئی تھیں۔ حسنہ بیگم شرمندہ تھی۔ میں نے کہا نہ بھول جاؤ اب سب کچھ، ماضی گزر گیا، جو ہماری زندگی سے گئے ان کا کوئی رد و بدل نہیں، انہیں ہم اپنی دعاؤں میں زندہ رکھ سکتے ہیں اور رکھ رہے ہیں۔ اب جو لوگ ساتھ ہیں ان کی قدر کرو۔ فارس صاحب نے حسنہ بیگم کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، مجھے تو کوئی مبارکباد اور انعام سے نوازے، آخر میں نے ہی بتایا تھا کہ میں چاچو بننے والا ہوں۔ عمر 32 دانتوں کی نمائش کرتے بولا، نجومی ہو نا تم، چپ کر کے بیٹھو۔ افسانہ بیگم اسے ڈپٹ گئیں۔ عمر پھر صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا، جبکہ اندر کمرے کا ماحول خاصا گرم تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ غازان نے بے بسی سے پوچھا۔ تعمر غازان، آپ کو سب مذاق لگتا ہے؟ جانتے ہیں میری جان جا رہی تھی جب آپ کو بے سود دیکھا تھا، تو خون سے پورا وجود رنگا ہوا تھا آپ کا، میرا دل تو بند ہونے کے در پہ تھا۔ کیا سچ سامنے لانے کے لیے آپ کو اپنا آپ قربان کرنا تھا؟ میرا خیال تک نہیں کیا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، کیسے رہوں گی؟ میری تو سانسیں۔ وہ ہذیانی سی ہوتی اپنے پہلو میں بیٹھے غازان پر چیخ رہی تھی جب غازان اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے الفاظ پی گیا۔ کیوں کرتی ہیں خود کے آگے بے بس مجھے؟ اس کی سانسیں نرمی سے پیتے وہ اس سے الگ ہوتے مسکرایا۔ پلیز غازان، اب ایسا کچھ مت کیجیے گا، میں نہیں چاہتی جو میں نے دیکھا وہ میری اولاد دیکھے۔ غازان کے سینے سے لگے وہ نم آواز میں بولی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جانا، تمام امتحان ختم ہوئے، اب جو امتحان آئیں گے اسے ساتھ پار کریں گے۔ غازان نے اس کی پشت رب کرتے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے نرمی سے کہا۔ موبائل کی بستی ٹون پر وہ مسکرا گیا تھا۔ آج 3 خوشیاں اسے ملی تھیں، دونوں خاندانوں کے درمیان تمام رنجشیں ختم ہو گئی تھیں، وہ باپ بننے والا تھا، اور تیسری، تمام نیوز چینلز پر یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی کہ شیز لغاری کو 2 قتل کے الزام میں جیل شفٹ کیا جا رہا تھا، جب پولیس کی گاڑی بم دھماکے کا شکار ہوئی۔